اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم مصلیان اکرام، انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم اسلام کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کا اصل معنی ہے اقرار کرنا، تصدیق کرنا، اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ شریعت اسلامیہ میں اسلام کے دو معنی پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا معنی یہ کہ اللہ رب العالمین کے تمام احکام و فرامین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے جھکانا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا، کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا۔ کہا کہ ملت ابراہیمی سے، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی شخص اعراض کرے گا، وہی شخص دوری اور بے رغبتی اختیار کرے گا جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً یہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے، صالحین میں ان کا شمار ہوگا۔ اور آگے کہا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ تم اطاعت و فرمانبرداری کی راہ اختیار کر لو، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی، میں نے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا لیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اسلام کا ایک معنی ہے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکانا، خضوع اور خضوع اختیار کرنا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر کفر کا خدشہ ہوا تو انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا من انصاری الی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی مدد کرنے والا تم لوگوں میں کون ہے، کون اللہ رب العالمین کا مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کے مددگار ہیں، اور کہا آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم اطاعت و فرمانبرداری کی راہ اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی پتہ یہ چلتا ہے اسلام کا معنی ہے اطاعت و فرمانبرداری کی راہ اختیار کرنا اور خضوع اور خضوع کو اپنانا۔ اسلام کا دوسرا معنی ہے دین اسلام، جسے اللہ رب العالمین نے پسند کیا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کو ماننا اور اپنانا ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اس دین کو بھی اسلام کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ جب دین اسلام مکمل ہو گیا، شریعت کی تکمیل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا پروانہ جاری کیا گیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی اور دین لے کر آتا ہے، کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے، کسی اور کے دین کو چن لیتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اپنانے والا یقیناً آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ اسلام کا مطلب وہ دین ہے جسے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور اسی طریقے سے حدیث جبرائیل میں اسلام کے تعلق سے مکمل وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ ہم ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. عمر بن خطاب نے کہا کہ ہم ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کی کیفیت اور حیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کا لباس نہایت ہی سفید ہے، پاک و صاف، سفید لباس سے وطن کیے ہوئے ہے. شدید سواد الشعر، اس کے بال بالکل سیاہ ہیں، کوئی سفید بال اس میں نظر نہیں آتا. لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے. اگر انسان دور دراز کا سفر کر کے آئے تو یقیناً وہ نڈھال ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اس کے بال پراکندہ ہو جاتے ہیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں اس پر سفر کے آثار نظر نہیں آتے، اور ولا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، سفر کا کوئی اثر اس پر نظر نہیں آتا. سفید لباس پہنا ہوا، کالے سیاہ اس کے بال ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہتے ہیں حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ. کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا، آپ کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گیا، اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر اتنی قریب آ کر بیٹھ گیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھ دیا. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام یا محمد اخبرنی عن الاسلام. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اسلام کے 5 ارکان بیان فرمائے اور اسے اسلام کی بنیاد قرار دیا. اور دوسری احادیث میں اللہ کے نبی نے کہا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر یہ بنیاد رکھی گئی ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں. اور اس شخص کے سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرو، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینے کے بعد دوسرا کام نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج قائم کرو. یہ 5 ارکان ہیں جسے اسلام کہا جاتا ہے. محترم حاضرین گرامی، سب سے پہلے اس حدیث سے ملنے والے دروس، اسباق اور فوائد کی طرف دیکھیں کہ اس حدیث سے ہم کو اور آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے. سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم مجالس علم سے جڑ جائیں. علم حاصل کرنے کے لیے مجالس علمیہ، جیسے کوئی جلسہ منعقد ہوا، کوئی محفل قائم ہوئی، کوئی دینی پروگرام ہوا، تو ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ ہم ایسی مجلس میں شرکت کریں، علم حاصل کرنے کے لیے علماء سے رجوع کریں. اور ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہم مجالس علمیہ میں آتے ہیں تو ہماری ہیئت اور کیفیت اچھی ہونی چاہیے. صاف ستھرا لباس زیبتن کیے ہوئے اور اپنا حلیہ درست کیے ہوئے ہمیں مجالس علمیہ میں شرکت کرنی ہے، علماء سے علم حاصل کرنا ہے. اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کیا چیز ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو علم ہے علماء سے پوچھ کر حاصل کیا جاتا ہے. اور یہ علم ازل ہی سے سینہ بسینہ نقل ہوتا آ رہا ہے، یعنی ایک سینے سے دوسرے سینے میں، دوسرے سینے سے تیسرے سینے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے حکم پر جبرائیل امین نے یہ علم دیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے علم حاصل کیا، صحابہ کرام سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، تبع الاتباع نے، محدثین نے، مفسرین نے، فقہاء نے علم حاصل کیا، تو یہ ایک چین چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے یہ شرط اول ہے کہ آپ علماء سے جڑ کر علم حاصل کریں۔ سیلف اسٹڈیز کی شریعت اسلامیہ میں گنجائش نہیں ہے۔ انسان خود سے پڑھ کر اگر علم حاصل کر لے تو اسے پتہ نہیں کہ یہ علم نافع ہے یا علم غیر نافع ہے، یہ علم اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نقصان دہ ثابت ہوگا، صحیح بات ہے یا غلط بات ہے، حق ہے باطل ہے، انسان کے اندر تمیز اور پہچان نہیں ہوتی۔ لہذا اسے چاہیے کہ اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو علماء سے جڑ کر پڑھے۔ خود سے پڑھنا یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آپ غور کریں، زمانہ قدیم سے لے کر آج تک جتنے گمراہ ترین فرقے ہیں، کتنے لوگ ایک دوسرے کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کا نام ہو یا دور حاضر میں انجینئر مرزا علی کا نام ہو، یا کتنے ایسے لوگ ہم کو اور آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ ان کی گمراہیوں پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ انہوں نے سیلف اسٹڈیز کا اہتمام کیا، علماء سے جڑ کر نہیں پڑھا بلکہ خود سے پڑھنے کی انہوں نے کوشش کی، آیات کا منمانی ترجمہ کرنے لگے، منمانی تفسیر بیان کرنے لگے، احادیث کو اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھنے لگے اور لوگوں کو اسی نہج پر گمراہ کرنے لگے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سیلف اسٹڈیز انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح علم وہ ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں علماء سے جڑ کر صحابہ کے منہج پر علم حاصل کیا جائے تو یہی صحیح علم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 6 ارکان بیان فرمائے، اور سب سے پہلا رکن ہے شہادتین کا اقرار کرنا۔ اقرار کے ساتھ ساتھ اس کی تصدیق کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، کیونکہ شہادتین میں سب سے پہلی شہادت کس بات کی ہے؟ اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اور ہم نے بتایا معبود کا معنی کیا ہے، یعنی وہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ساری کائنات میں عبادت کا مستحق، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس کے لیے تمام عبادتوں کو خاص کر دینا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور دوسری شہادت وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ماننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تسلیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننا اور آپ کی نبوت کا اعتراف کرنا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہوا۔ اور دوسرا رکن ہے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ 5 وقت نمازوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا بندے مومن پر فرض ہے۔ عمومی طور پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہم اور آپ مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے۔ یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے، مرد و خواتین کے لیے، سب کے لیے۔ لیکن مرد حضرات کے لیے کیا حکم ہے؟ 5 وقت کی نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ 3 چیزیں، 5 وقت کی نمازیں پہلی چیز، جماعت کے ساتھ دوسری چیز، اور تیسری چیز وقت پر۔ یہ مرد حضرات کے لیے، جبکہ خواتین کے لیے اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے۔ 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کریں، گھر میں ادا کریں، بغیر جماعت کے تنہا ادا کریں، وہ اس کے مسئول نہیں ہیں۔ لیکن مرد حضرات کو اللہ رب العالمین نے مکلف بنایا ہے، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھنا ہے، انہیں وقت پر پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ لازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر نمازوں کو وقت کے ساتھ فرض قرار دیا ہے۔ جس نماز کا وقت ہو جائے اسے اس کے وقت میں ادا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ محترم حاضرین گرامی، نماز یہ شریعت اسلامیہ میں شہادتین کے بعد دوسرا اہم ترین عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں روز قیامت سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے اور آپ نے 12 حدیث سماعت فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا الصلاۃ، نماز کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اگر یہ نماز درست ہوگی تو تمہارے دیگر اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز میں خرابی نکلے تو تمہارے آگے کے مراحل بھی خراب گزرنے والے ہیں۔ اور نماز یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت بنا بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے۔ کیسے؟
اگر انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرے، خشوع اور خضوع اختیار کرے، تو وہ انسان کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، اہل ایمان کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں سب سے پہلے آیت کریمہ کہا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے اہل ایمان، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ وہ کون مومنین ہیں؟ سب سے پہلی چیز ذکر کرتے ہوئے کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہونے والے مومنین کی سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز اختیار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر بندہ مومن نمازوں میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے اسے منافقین کی علامت قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقین کی یہ علامت ہے کہ یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مجبوری کی صورت میں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، زبردستی، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ اختیار کرنا مومن ہونے کی علامت ہے اور کامیابی کا ضامن ہے۔ وہیں پر کاہلی اور سستی کے ساتھ ادا کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، دل میں نفاق کا بیج بویا جا چکا ہے، اور اگر انسان نماز کو ترک کر دے تو یہ جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل جنت اور اہل جہنم کا مکالمہ سورۃ مدثر میں بیان فرمایا۔ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، اہل جنت سوال کریں گے کہ جہنم میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو بڑا دیندار کہتے تھے، اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار بتاتے تھے، لوگوں کے سامنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، تو جنتی ایسے لوگوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، ارے تم ہمیں اچھی بات کا حکم دینے والے آج تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا ہے؟ تو وہ سب سے پہلا جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم جہنم میں اسی لیے پہنچ گئے کیونکہ ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شریعت اسلامیہ کا دوسرا اہم رکن قرار دیا اور بندہ مومن پر چھوڑ دیا کہ چاہے تو اس نماز کو اپنا کر انسان اپنی دنیا اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ بنائے، چاہے تو اپنے دل میں اس نماز کے لیے سستی اور کاہلی پیدا کر کے نفاق پیدا کر لے، یا پھر اس نماز کو چھوڑ کر اپنے آپ کو جہنمی بنا لے۔ اللہ رب العالمین نے یہ انسان پر چھوڑ دیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے نماز کو ادا کرنا، اور اسی طریقے سے تیسرا رکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تمام مسلمانوں پر اگر ان کا مال نصاب کو پہنچ جائے تو ان کی زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب اور لازم ہے، یہ واجبی فریضہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ بندے مومن کے مال کو پاک و صاف کرتی ہے، اس کے مال میں برکت پیدا کرتی ہے۔ وہیں پر زکوٰۃ کو روک لینا، اپنا مال سونا چاندی یا جمع کیا ہوا بینک بیلنس اگر نصاب کو پہنچ جائے اس کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو انسان کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ جمع کیا ہوا ذخیرہ اور اس کی یہ جمع کی ہوئی جمع پونجی روز قیامت اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام نہیں کرتے، اور واجبی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ ایسے زکوٰۃ روکنے والوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے، بھیانک عذاب کی خوشخبری آپ انہیں سنا دیجئے۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جب قیامت برپا ہوگی اللہ رب العالمین کہتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، ان کا جمع کیا ہوا یہی مال جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا،
فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر ان کا یہ جمع کیا ہوا مال جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں پر داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں پر داغا جائے گا، اور ان کے پشت پر، ان کی پیٹھوں پر اسے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہی تمہارا مال ہے جو تم دنیا میں ذخیرہ کرتے تھے، لہذا جو تم نے جمع کیا ہے اس کا مزہ چکھو۔ اور اسی طریقے سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ کیا ہوا مال روز قیامت اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ اسے ڈستا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا سونا اور چاندی اور میں تیرا وہ جمع کیا ہوا مال ہوں جو تو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، جو ہر بندہ مومن پر فرض ہے، اور زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا یہ انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا رکن اسلام کا رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے تمام اہل اسلام پر فرض قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے اور آپ نے روزوں کے تعلق سے تمام تفصیلی گفتگو سن لی ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا رکن رمضان کے روزے، پانچواں رکن ہے استطاعت ہو تو اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کیا جائے، حج بیت اللہ، یہ شریعت اسلامیہ کا پانچواں رکن ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلاتے ہوئے کہا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے تو آپ کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج ادا کرنا لازم ہے، اور اگر کوئی حج مبرور پا لیتا ہے، یعنی تمام مناسک کو درست انداز میں ادا کرتا ہے اور قبول ہونے والا حج اسے نصیب ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، لیس له جزاء الا الجنہ۔ اور اسی طریقے سے اگر بندے مومن کو حج جیسی عظیم ترین عبادت کا اگر موقع مل جائے تو اس کی یہ عبادت اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ سبحان اللہ، کہا کہ جو بندہ مومن حج کا اہتمام کر لیتا ہے اور دوران حج فسوق و فجور سے اجتناب کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک کر رہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ حالت احرام میں ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو کن کن چیزوں سے منع کیا ہے؟ حالت احرام میں شکار نہیں کیا جا سکتا، خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، اور بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ ان تمام چیزوں سے جو شخص بچتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی راہ اختیار کرتا ہے، فسوق سے، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا رجع کیوم ولدتہ امہ، جب ایسا بندہ تمام لوازمات کے ساتھ حج ادا کر لے، جب وہ اپنے گھر واپس لوٹتا ہے کیسی حالت میں لوٹتا ہے؟ کیوم ولدتہ امہ، جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، اس دن جس طرح وہ گناہوں سے مبرہ اور پاک و صاف تھا، بالکل اسی حالت میں وہ اپنے گھر واپس لوٹتا ہے، گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت بھی دی ہے اور مالی طاقت بھی دی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی کہ تاخیر نہ کی جائے، فوراً حج کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، آپ نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے تمہیں استطاعت دی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم حج کے سلسلے میں جلدی کرو، جیسے ہی استطاعت ہو، جیسے ہی موقع ہو، فوراً حج کا اہتمام کر لیا کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی انسان نہیں جانتا کہ کب اسے کون سی ضرورت پیش آ جائے۔ ہو سکتا ہے آج آپ صحت مند ہیں، آپ کے پاس استطاعت بھی ہے، لیکن آپ تاخیر کرتے جا رہے ہیں، اور جب آپ نے حج کا ارادہ کیا، اللہ رب العالمین نے آپ سے صحت کی دولت چھین لی،
آپ بیمار پڑ گئے، چلنا پھرنا آپ کے لیے محال ہو گیا، آپ کی صحت خطرے میں پڑ گئی، یا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا، آپ حج کر سکتے ہیں لیکن اس کو اتنا ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، تاخیر پہ تاخیر، تاخیر پہ تاخیر، پتہ چلا کہ کوئی لاس ہو گیا، آپ کو بڑا نقصان ہوا، آپ فقیر و خلاش ہو گئے، آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں بچی، کوئی سرمایہ نہیں بچا، تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے دن میں تمہارے لیے کیا مسائل پیش ہو سکتے ہیں، تمہاری صحت رہ بھی سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے، تمہارا مال تمہارے پاس موجود بھی ہو سکتا ہے یا ختم بھی ہو سکتا ہے، لہذا جیسے ہی اللہ رب العالمین تمہیں استطاعت دے، تمہارے پاس بدن کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے بھی استطاعت ہے، مالی استطاعت بھی ہے، تو فوراً جلدی کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے خاطر بیت اللہ کا حج کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو شریعت اسلامیہ کے ان 5 ارکان کو ماننے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسلمان بنائے، اسلام پر ہمارے خاتمہ فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔